اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اس ویڈیو میں نے آپ کو تخلیق انسان کے بارے میں کچھ چند باتیں بتانی ہیں۔ وہ چند باتیں اس ویڈیو میں جو ذکر ہوگی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اس کے بارے میں سوچنا بھی ہوگا اور ضرور سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ دور جو چل رہا ہے اس میں شریعت کے مطابق ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ بہت کم ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی بتانے والا ہے اور نہ اس مصروف دور میں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کتاب صوفی حکیم محمد رضا رانا سیفی صاحب نے اسی لیے لکھی ہے کہ اس مصروف دور میں چند باتوں کا ذکر کر کے آپ لوگوں تک یہ پیغام بھیجا جائے کہ آپ آنے والی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ۔ میرے برادران بھائی، یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج۔ برادران اسلام، اس کے لیے عورت کے پاس جانے سے پہلے مزید مدرجہ ذیل عملوں کو ذہن نشین کر لو۔ تاریخیوں کی تاثیر ہوتی ہے اور ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ شمسی تاریخ 14، 15، 29 اور 30 تاریخ کو عورت کے پاس نہیں جانا، بدھ کی اور اتوار کی رات کو جانا۔ اس کے علاوہ دن میں اگر جانے کا اتفاق ہو تو فجر ظہر کے درمیان جا سکتے ہو۔ عصر مغرب کے درمیان نہیں جانا، بچہ کن ذہن پیدا ہوتا ہے۔ کھانا کھا کر 3 گھنٹے کے بعد جانا، اگر پہلے جاؤ گے تو خود بھی بیمار ہو جاؤ گے اور بچہ بھی کند ذہن پیدا ہوگا۔ رات کے پہلے پہر جانے سے بچہ چور ذہن کا پیدا ہوگا۔ پہلے آرام کرو، فریش ہو کر پھر ملاپ کرو۔ کسی پھلدار درخت کے نیچے ملاپ سے بچہ ظالم جادوگر پیدا ہوگا۔ مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی بیماری میں ہو تو ملاپ نہیں کرنا، اور وقت نماز ہو تو ملاپ نہیں کرنا، اور اگر کرو گے تو بچہ نافرمان ہوگا۔ ملاپ کے دوران اوپر چادر اوڑھنے سے بچہ شرم و حیا والا ہوگا۔ اگر چادر نہ اوڑھو گے تو بچہ بے شرم اور بغیرت ذہن کا مالک ہوگا۔ کمرے میں روشنی کرنے سے بھی بچہ بے غیرت پیدا ہوگا۔ عید قربانی کی رات ملاپ سے بچے کی 6 انگلیاں ہوں گی۔
کسی غیر عورت کا تصور لے کر اپنی عورت سے ملاپ کرنے سے بچہ گونگا ہوگا۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ نمبر 16، ملاپ کے دوران گفتگو بھی نہیں کرنی۔ حیض کے دنوں میں ملاپ سے بچہ دشمن اہل بیت ہوگا اور مرد کی بیماری کا سبب ہوگا۔ اگر مرد اور عورت شرمگاہ دیکھیں گے تو ممکن ہے بچہ اندھا پیدا ہوگا۔ اگر اندھا نہ ہو تو نظر کمزور ضرور ہوگی اور بے شرم بھی ہوگا۔ جب عورت امید سے ہو جائے پھر مرد اور عورت کو ملاپ نہیں کرنا۔ اگر آپ پھر بھی ملاپ کرو گے تو بچہ اپاہج پیدا ہوگا۔ خدا رب العزت اپاہج بچہ پیدا نہیں کرتا۔ ہم ناسمجھی کی وجہ سے بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی اپاہج کر دیتے ہیں۔ اسی لیے مرد عورت کو ان دونوں میں ملاپ سے گریز کرنا ہوگا۔ پیار محبت کر سکتے ہو۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک بچہ دودھ پیتا ہے یعنی 2 سال تک نہیں جانا۔ اگر مجبوراً جانا پڑے تو آج کل ساتھی عام مل جاتا ہے۔ ساتھی کا استعمال لازمی کرو اور جب تک بچہ مقصود نہ ہو ساتھی کا استعمال لازم کرتے رہو۔ یہ عمل بھی باوضو کرنا ہوگا اور یہ عمل بھی اسی طرح کرنے ہوں گے۔ جب شادی کر لو تو ٹیلی ویژن دیکھنا بند کرنا پڑے گا کیونکہ ٹیلی ویژن میں اصلاحی ڈرامے نہیں ہوتے۔ اب ذہن کو خراب کرنے والے ڈرامے دیکھو گے تو بچے کا بھی ذہن بھی خراب ہوگا۔ اب قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم ہے۔ جب عورت امید سے ہو تب قرآن پاک پڑھنا ہوگا۔ اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رکھنا ہوگا۔ حدیث پاک کی کتابیں پڑھتے رہنا ہوگا۔ باوضو رہنا ہوگا۔ اپنے آپ کو نماز کا پابند کرنا ہوگا۔ کبھی بھول کر بچہ ضائع کرنے کا عمل نہ کرنا، یہ قتل ہے۔ تم خود اپنی اولاد کے قاتل بن جاؤ گے۔ کبھی بھول کر بھی بیوی کو طلاق نہ دینا۔ جو شخص عمل ضائع کرواتا ہے اور جو بیوی کو معمولی بات پر طلاق دیتا ہے اسے چاہیے خدا سے کوئی امید نہ لگائے، نہ دانستہ کوئی عمل ہو جائے تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لو۔ ہماری سوچوں سے زیادہ مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ پیج نمبر 17، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک اچھے انسان کی تخلیق کے لیے پنجگانہ نماز کا پابند ہو کر سنتوں کو اپنا کر باوضو مرد اور عورت اگر ملاپ کریں، اس کے لیے صحیح وقت پر ملاپ کریں۔ رات 12 بجے سے صبح اذان سے پہلے تک
ہی صحیح وقت ہے۔ جب ملاب کریں باوضو کریں، مرد عورت دونوں کا باوضو ہونا لازم ہے۔ اگر اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتے ہو تو پہلے نماز کے پابند ہو جاؤ۔ مرد و عورت دونوں کو سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، جیسے خدا تعالی فطرتاً دین اسلام پر ہی بچہ پیدا کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنی فطرت کو دین اسلام میں ڈھالنا ہوگا۔ اگر آپ نے اچھے انسان کی تخلیق کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ایک اچھا انسان ہی پیدا ہو، تو پھر برادران اسلام ان باتوں کو ذہن نشین کر لو اور آج سے ہی دین اسلام کو اپنا لو۔ پھر شادی کرو گے تب ہی ہم معاشرے میں ایک اچھے انسان کو پیدا کرنے کا موجب ہو سکتے ہیں۔ شادی کی تیاری کرتے ہوئے جو چھوٹی چھوٹی صورتیں بتائی ہیں، پیارے بھائیوں، برائے مہربانی انہیں یاد کر لو، تو آنے والی نسلوں پر آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اچھے انسان پیدا ہوں گے تو معاشرے بھی اچھا ہوگا۔ اب معاملہ غور و طلب ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ دیا ہے، ہمیں عقل دے کر عمل کی توفیق دی ہے، اسی لیے غور کرو، سنتوں کو اپناؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ان عملوں کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالی راضی ہو، آمین۔ برادران اسلام، اسلام ہی ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جس پر چلنے سے، جس کو اپنانے سے ہم ہر جگہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے، اس کے بعد کوئی ایسا قانون نہیں جو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہو۔ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج 18 اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ برادران اسلام، دین اسلام میں مکمل داخل ہوں گے تو فلاح پائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام میں مکمل داخل فرمائے۔ یا اللہ یہ دعا قبول فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، شادی کی تیاری کے ساتھ ان دعاؤں کو بھی یاد کر لیں۔ نمبر 1، اول آخر درود پاک 11 بار، المتکبر اے برائی والے۔ اس وقت پڑھانا ہے جب آپ عورت کو سہلا رہے ہوں، سہلانا لازم ہے، سہلائے بغیر عورت سے ملاب نہیں کرنا۔ المتکبر یا یہ خدا تعالی کا نام ہے۔ اگر مرد پرے عورت بھانج ہو تو بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ کلمات اول آخر درود پاک 11 بار پڑھیں، شیطانی مکر و فریب اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔
ابو داؤد اور ترمذی شریف میں اس کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو سمیع علیم۔ صبح شام 11 بار پڑھ لیں۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہی بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام لازمی کرو، اس سے آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر برکت ہوگی۔ ترمذی شریف مشکوات شریف صفحہ نمبر 399۔ السلام علیکم جو کرتا ہے اللہ تعالی اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ جو السلام علیکم کو عام کرے اس کی نیکیاں اور اس کے درجات اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ السلام علیکم یہ ایسا لفظ ہے جس کی اہمیت واضح کرتے ہوئے سرور کائنات کا فرمان ذیشان ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج نمبر 19۔ السلام علیکم کو عام کر دو کیونکہ خدا تعالی اپنے کرم سے جو چیز انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند سمجھتا ہے اس کو عام فرما دیتا ہے، اور اس پر کسی کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا، جیسے ہوا، پانی، رزق وغیرہ۔ اے مومنو برادران اسلام، غور تو کرو کہ ہم السلام علیکم کو عام کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور کرم کو عام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوائنٹ نمبر 3۔ یہ کلمات کپڑے اتارتے ہوئے کہنے ہیں، شیطان سے محفوظ رہو گے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو عمل الجوم وعلیہ لابن السنی صفحہ نمبر 74۔ ترمذی 815/2، صحیح الجامع 203/3۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سوال نمبر 4۔ جب ہم بستر ہوں گے تو یہ دعا کر لیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے پڑھنے سے بچہ اور عورت دونوں شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یا اللہ ہم کو شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے بھی دور رکھ جو ہمیں عطا فرمائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5۔ جب ہم بستری کرتے ہوئے انزائل ہونے لگو تو دل میں یہ دعا بھی لازم کر لیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے پڑھنے سے ساری عمر شیطان ہونے والے بچے پر غالب نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ بوڑھا کیوں نہ ہو جائے۔ مولانا مفتی محمد توقی عثمانی صاحب کی یہ دعا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج نمبر 20۔ ترجمہ: یا اللہ تو مجھے جو عطا کرے اس میں شیطان کو کوئی حصہ نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 6۔ جب بیٹی کو رخصت کرنا ہو یہ دعا ضرور پڑھیں۔
یہ ہے وہ دعا جس سے ماں اور بچے اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں۔ اس دعا کا ترجمہ ہے: یا اللہ، میں اس لڑکی کو اور اس کی ہونے والی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 7، جب لڑکے کی شادی کرو تو والد یا والدہ لڑکے کو سامنے بٹھا کر یہ دعا کریں۔ یہ ہے وہ دعا جس کے پڑھنے سے ہونے والی اولاد ماں باپ کے لیے راہ جان بنتی ہے۔ اور اس دعا کا ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ تمہیں میرے لیے دنیا و آخرت میں فتنہ نہ بنائے۔ پوائنٹ نمبر 8، جب لڑکا اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے، جس کے پڑھنے سے میاں بیوی میں پیار محبت پیدا ہوتا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے: یا اللہ، میں آپ سے اس کی خیر و برکت مانگتا ہوں۔ آپ نے جن خصلتوں کے ساتھ اس کو پیدا کیا، ان کی بھلائی کا طلبگار ہوں، اور اس کی بری خصلتوں کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کو اور اپنی رحمت کو بھی انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب جس کو سمجھ آ گئی ہے وہ فائدہ حاصل کر لے، ورنہ پھر محرومی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ خدا رب العزت تو اپنی اب ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج نمبر 21۔ خدا رب العزت تو اپنی رحمت سے کسی کو محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ اب تھوڑی سی سمجھ کی ضرورت ہے جو خدا رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ اب رہا معاملہ توفیق کا، تو برادران اسلام توفیق بھی مانگ لو۔ اس خالق کائنات کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، ہم مانگنے والے تو بنے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بڑا عطا کرنے والا ہے، اور بے شک وہی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھائے کسی کو رہبر منزل ہی نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اس ویڈیو کا اختتام یہاں پہ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو پر میں آپ کو سوالاتوں کے جوابات کا ذکر کروں گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پہلا سوال جس کا جواب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے بھی ان سوالاتوں کے جوابات ڈھونڈے ہوں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میں امید کرتا ہوں آپ نے اپنی دعاؤں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت کے لیے بھی دعا ضرور مانگی ہوگی۔
اور اپنی دعاؤں میں سب کو، رشتہ داروں کو یاد ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔